ہر چیز کو منظر عام پر لے کر ہیں، لیکن یہ بہاول نگر کی بدقسمتی رہی کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے نیٹ ورکس کے اوپر کافی پوسٹنگ ہوئی ہے، تو موجودہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ یہ ٹال مٹول یہ کہہ کر کرتی ہے کہ جی سابقہ حکومت کے کارنامے ہیں، سابقہ ٹھیکیدار ہیں، اور بھئی جس کی حکومت ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جی اگر آپ کے پروجیکٹ کے اندر کرپشن ہوئی ہے اسے بے نقاب کریں۔ آپ نے پورے شہر کا بیڑا غرق کر دیا، اور یہی صورتحال اب موجودہ سیاستدانوں کی ہے جو ہمارے عوامی نمائندگان منتخب ہوئے ہیں۔ اب ہم پوسٹنگ کرتے ہیں تو ان کے چمچوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے کہ جی ملک صاحب پوسٹنگ کرتے ہیں۔ سپورٹ بھی ہم نے کیا تھا، ہمیں لگا تھا کہ جی یہ بندے چینجنگ لائیں گے، لیکن وہ چینجنگ نہیں لا رہے ہیں، تو ہم نے اس پہ کام کرنا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جی ہم نے عوام کے مسائل کو اجاگر کرنا ہے، ہم اسے اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور اس کے اوپر اگر کوئی پولیٹیکل ورکر جو ہے یا چمچے قسم کے لوگ ہیں جو چاپلوسی کرنے والے لوگ ہیں، وہ اگر ہمیں تنقید کا نشانہ بنائیں تو ہم تنقید کے لیے بھی حاضر ہیں۔ اپنی عوام کے لیے، اپنے شہر کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کریں گے، اپنے شہر کے مسائل کو اجاگر کرنے کی کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، کام کرنا ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جس کا انہوں نے حلف لیا۔ یہ عوام کی خدمت کے لیے منتخب ہوتے ہیں، تو عوام کے درینہ مسائل جو ہیں جب تک یہ حل نہیں کریں گے ہم آواز اٹھاتے رہیں گے۔ دیکھیں جی اس وقت بھی میرے خیال سے آپ کے پاس وہ ویڈیو ریکارڈ میں موجود ہوگی، میں نے سہیل خان کے کیمپ کے اندر بیٹھ کے آپ کو یہ بات کی تھی کہ اگر علاقائی مسائل کو حل کرنے سے سہیل خان صاحب سائڈ پہ ہوں گے یا مسائل کو نظر انداز کریں گے تو آئندہ انتخابات میں ہم ان کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اور یہ بات آج بھی میں کہہ رہا ہوں، میں اپنے حلقے کے دوستوں کو، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میری ویڈیوز دیکھ کے، میرے بیان دیکھ کے میرے شہر کے لوگ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، مجھے وہ جس سیاسی شخصیت کے ساتھ دیکھتے ہیں اس سیاسی شخصیت کو آٹومیٹکلی ووٹ کاسٹ ہوتا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ جی ہم نے سہیل خان کو جناب ریجیکٹ کر دیا، اختلاف نہیں ہے، ملاقاتیں بھی ہیں سہیل خان کے ساتھ، لیکن جو ہمارے درینہ معاملات ہیں نا، دیکھیں ایک میں یہ خالد مقبول پارک والا سکینڈل جو ہے تقریباً میں 10 سال سے ہائی لائٹ کر رہا ہوں، اور یہ چیز میں نے سہیل خان بھائی ایم پی اے صاحب کو پرسنل مل کے، ان کا کوئی پروجیکٹ آیا تھا، یہ لسٹیں تیار کر رہے تھے، اس ٹائم میں نے اس سڑک کا ذکر کیا، حالانکہ ان کے جو ادھر کے سپورٹر حضرات ہیں انہوں نے وہ سڑک نہیں لکھوائی، میرے علاقے کی وہ سڑک بنتی بھی نہیں ہے، پھر بھی میں نے اسے لگوایا۔ اور میرا جو موجودہ اپنا علاقہ ہے وہ بستی صدردین چوک مبارک گیٹ ہے، سالکین سکول والی گلی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کبھی اپنی گلی کا معاملہ جو ہے وہ ہائی لائٹ بالکل نہیں کیا، میں نے اپنے حلقہ کی عوام کے مسائل کو اجاگر کیے۔ اور آپ نے جو کہا ہے کہ جی آپ اس وقت سہیل خان کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے، تو موجودہ صورتحال کے مطابق تو میں سہیل خان کے ساتھ بالکل نہیں کھڑا، کیونکہ جس ویژن کے تحت ہم نے ان کا ساتھ دیا تھا، جو مقصد تھا ہمارا، ہم نے انہیں پہلے کہا تھا کہ آپ کی وننگ کے بعد آپ کے ساتھ پیرا شوٹر جو ہیں وہ شامل ہوں گے اور آپ انہیں شامل کریں گے، تو وہ صورتحال ہم تحصیلدار آفس میں بھی دیکھ رہے ہیں، سٹی پٹوار خانے میں بھی دیکھ رہے ہیں، میونسپل کمیٹی بہاول نگر میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ جو پیرا شوٹر تھے جنہوں نے ہماری آنکھوں کے سامنے ان کی کھل کے مخالفت کی تھی، ان لوگوں کو ان کے ساتھ پایا گیا، تو کافی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ الگ ہو چکے ہیں۔ باقی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ہماری جو ناراضگی ہے یہ مستقل رہے گی۔ اگر معاملات شہر کے بہتر ہوتے ہیں، ہمارے شہر بہاول نگر کو اچھا بنایا جاتا ہے، اسے سیوریج اور واٹر سپلائی سے نوازا جاتا ہے، پانی کا مسئلہ، لوگ راتوں کو 2 بجے اٹھ کے پانی بھرتے ہوتے ہیں، پینے کا پانی لوگوں کو دستیاب نہیں ہے، اگر یہ مسائل حل کرتے ہیں تو ہماری کوئی ان سے ذاتی رنجش نہیں ہے، کام کریں، ہم حاضر ہیں۔ اگر نہیں کریں گے تو آئندہ الیکشن میں ہمارے پاس نہیں آئیں گے، اور نہ ہی ہم اپنی عوام کو ان کی طرف لانے کی کوشش کریں گے۔ سٹریٹ لائٹ کا جو جل کیا رہی، یہ سٹریٹ لائٹ پورے شہر میں ابھی تک لگی ہی نہیں، اس کی آپ تحقیقات کر لیں۔ یہ چشتیاں روڈ ہے، یہی خالد مقبول پارک والا روڈ ہے،
یہ منشناباد روڈ آپ کے پیچھے ہے، یہاں پہ اسے چیک کریں. یہاں پہ جو سٹریٹ لائٹ کا پروجیکٹ جس ٹائم رانا عبدالرؤف صاحب MP تھے نا، یہ سٹریٹ لائٹ کا پروگرام آیا تھا اس ٹائم. تو جس وقت یہ کام مکمل ہونے کے آخری مراحل میں تھا، اس ٹائم میرے خیال سے گورنمنٹ ختم ہو چکی تھی، الیکشن الاؤنس ہو گئے تھے. تو ٹھیکیدار مافیا تھا جو جہاں تک کام پہنچا، سٹریٹ لائٹ کے کھمبے لگے، لائٹیں آئی، سب کچھ مال وغیرہ ہر چیز اوکے تھی. لیکن الیکشن الاؤنس ہونے کی وجہ سے جو ٹھیکیدار مافیا تھا وہ لے کے کھا گیا. اور اس کے بعد آج 10 سال بیت گئے ہیں، اس کے اوپر نہ کسی نے بات کی ہے. یہ چشتیاں روڈ پہ ہزاروں کی تعداد میں ڈکیتیوں کی وارداتیں ہو گئی ہیں، لوگوں کے موٹر سائیکل چھینے گئے ہیں، دن دہاڑے وارداتیں ہو جاتی ہیں، رات کے ٹائم تو وہاں سے گزرنا محال ہوتا ہے. تو یہ موجودہ سسٹم کو چاہیے، ہماری ضلعی انتظامیہ کو چاہیے سٹریٹ لائٹ پر سنجیدگی سے نوٹس لینا، کیونکہ ایک چیز کے اوپر ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے جمع کی ہوئی انویسٹمنٹ کی گئی ہے، تو اسے بحال ہونا چاہیے. اس میں بلدیہ عملہ کی بھی غفلت ہے، کیونکہ جس جگہ پہ سٹریٹ لائٹ کی وائرنگ ہو چکی ہے، کھمبے لگ چکے ہیں، لائٹیں ایڈجسٹ ہو چکی ہیں، تو انہیں استعمال کرنا چاہیے. لیکن یہ ہمارا پورے کا پورا جو ضلعی سسٹم ہے نا، یہ ناکارہ ترین سسٹم ہے. اس سسٹم کے اندر جب تک تبدیلی نہیں ہوگی تب تک کوئی بہتری کی امید نہیں ہے یہاں پہ. اچھا، آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس کے اوپر آپ نے بڑا مشکل سوال کر دی ہے. اس میں اصل میں سب سے بڑی غلطی جو ہے نا ہماری صحافی برادری، حقیقت جو بات ہے اس میں یہ ہے کہ جی اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فلاں معاملے کے اندر کرپشن ہوئی ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کے اوپر اپنی مدعیت میں مقدمات درج کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بہاول نگر سے کوئی بندہ ایسا اٹھتا نہیں ہے جو عوامی مسائل کے اوپر بات کرے. اب سٹریٹ لائٹ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس کے اوپر شہر کے کسی نہ کسی عام شہری کا یہ فرض بنتا تھا کہ ایک انویسٹمنٹ گورنمنٹ کی ہوئی ہے، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ہوئی ہے، کوئی اپلیکیشن دیتا ہے FIA میں، سائبر کرائم میں دیتا ہے، کہیں بھی جو بھی متعلقہ ادارے ہیں اگر اپلیکیشن دیتے پھر کارروائی نہ کرتے تو ہم اداروں پہ بلیم کرتے. یہ ہمارا قومی فریضہ بھی بنتا ہے. اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی ایک چیز غلط ہو رہی ہے تو اس کے خلاف میں بھی درخواست دے سکتا ہوں، کارروائی کروا سکتا ہوں، آپ بھی دے سکتے ہیں، عام جو شہری دیکھ رہے ہیں وہ بھی درخواست دے سکتے ہیں. لیکن ہم لوگ یہ سوچ جاتے ہیں جی ہمارے درخواست دینے سے کیا ہوگا. یہی سوچ جو ہے نا ہماری، یہ بہت غلط سوچ ہے. اگر ہم اس سوچ کو تبدیل کر لیں نا کہ جی آغاز ہم کرتے ہیں، اگر ایک سکینڈل کے خلاف ایک عام شہری درخواست دے گا تو آپ کے دیکھنے سے سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ میدان میں آئیں گے اور اس کرپشن کے خلاف جہاد کریں گے. چلیں بہت